اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہے تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 182 میں کہتے ہیں کہ اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے یا تلفی کا اندیشہ ہو تو وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس میں کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو، وصیت مرنے والے کے اس حکم کو کہا جاتا ہے جس پر موت کے بعد عمل کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص انتقال کے وقت یہ کہے کہ میرے مرنے کی جائیداد میں سے اتنا مال یا اتنی زمین فلاں شخص، اتنی ادارہ، فلاں مسافر خانہ، یتیم خانہ، فلاں ادارہ اس کو دے دی جائے تو اس کا یہ حکم وصیت کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وصیت کو دو گواہان کی موجودگی میں تحریر کرنا چاہیے تاکہ پیدا نہ ہو۔ اسلامک لا میں ایک باقاعدہ ایک قانونی پرسپیکٹو کے طور پہ سامنے آتی ہے، کیونکہ قانون میراث کی روح سے جن عزیزوں کو وراثت میں حصہ نہیں پہنچ رہا ہے، مثلا کوئی یتیم پوتا یا پوتی موجود ہے، یا کسی بیٹے کی بیوہ بھائی دوسرا عزیز سہارے کا محتاج ہے، تو وصیت کے ذریعے اس شخص کی مدد کی جائے یا نہ کرنا، دونوں اگرچہ جائز ہیں۔ لیکن بعض اوقات انسانی زندگی میں ایسے کہ جس میں وصیت کرنا نہ کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور 1/3 جائیداد میں وصیت کا نافذ کرنا وارثوں پر واجب ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کے کفن دفن کے اخراجات اور دیگر واجبی حق و حقوق اور قرض کی ادائیگی کے بعد 9 لاکھ روپے کی فرض کریں جائیداد بچتی ہے، 3 لاکھ روپے تک وصیت نافذ کرنا وارثان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس نے اگر چھوڑنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 تک وصیت جو ہے وارثان کے لیے وہ بھی ضروری ہے۔ سے زیادہ وصیت نافذ کرنے یا نہ کرنے میں وارثان جو باقی رہ گئے ہیں ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ رضامندی دیں تو 1/3 سے زیادہ، ادروائز نہ دیں تو نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ کسی وارث یا تمام وارثان کو محروم کرنے کے لیے اگر کوئی شخص وصیت کر دیتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خاص طور پہ ہم پنجاب پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں کہ جب لوگ لڑتے ہیں تو پھر دوسرے لوگوں اپنے وارثان کو محروم کر کے دوسروں کے نام پہ وصیت کر جاتے ہیں، اور بلکہ ہبہ تو عام یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی وارث کو وراثت سے محروم کیا تو جنت سے محروم رکھے گا۔ ابن ماجہ اور بہقی میں یہ روایت آتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وراثت، جائیداد یا رقم کی تقسیم صرف اور صرف وراثت کے قانون کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور ابتدائی اسلام کے اندر جب تک وراثت کے حصے مقرر نہیں، وارثوں کے حصے وصیت کے ذریعے مقرر کرتا تھا، اور اسلام ایک کوڈ آف لائف ہے، اس نے باقاعدہ اللہ نے حصے مقرر کر دیے تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں کوئی جھگڑا پیدا ہو، نہ ہی خاندان کے کسی شخص کا کوئی حق مارا جائے، اور نہ ہی کوئی وراثت سے محروم ہو۔ لیکن بعد میں تقسیم وراثت کے لیے اللہ نے
خود اصول و ضوابط بنائے ہیں جن کا ذکر آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ النساء میں اللہ نے کر دیا ہے۔ پھر وصیت کا وجوب ختم ہو گیا، البتہ دو بنیادی شرائط کے ساتھ اس کا استحباب باقی رہا ہے۔ مثلا پہلی بات یہ ہے کہ جو معین حصہ پا رہا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، مثلا ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، اولاد ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ نے ہر وارث کے لیے، اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جو کہ ترمذی کے اندر باب ما جاء الوصی الوارث جو ہے اس میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مزید اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ میراث کے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا گیا جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے۔ دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں ہے ان کے لیے وصیت کا حکم اب بھی باقی ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ وصیت کا نفاذ زیادہ سے زیادہ ترکے کے 1/3 پر نفاذ پر راضی ہو جائے۔ 1/3 سے اوپر جانا ہے تو تمام وارثان کا راضی ہونا لازم ہے، اور اس بات کے اوپر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہے کہ جن رشتہ داروں کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اب ان کے لیے وصیت کرنا فرض یا لازم نہیں ہے، کیونکہ فرضیت وصیت کا حکم تو منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ بات تفسیر جسائس، تفسیر قرطبی جو ہے اس کے اندر نقل کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ بشرط ضرورت وصیت کرنا مستحب ہے اور لازمی فرض کے زمرے میں یہ نہیں آتا ہے۔ اب ہم وصیت کی مشروعیت قرآن کریم کے اندر سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بات آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 281 کے اندر، اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہے تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے اور اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کا، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر جو شخص، یہ آیت نمبر 180 ہے اور اس کے بعد 182 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص وصیت سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو ان میں اس کے اندر تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہے کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کسی کو محروم کر رہا ہے، کسی کو زیادہ نواز رہا ہے، لڑائی جھگڑے کا اتفاق ہے، تو پھر مفہوم یہ ہے سورۃ البقرہ کا کہ وہ متعلقہ شخصوں کے درمیان صلح کرا دے اور اس میں کوئی تبدیلی کر دیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اب بات ایک اہم ہے کہ وصیت کا لازم اور فرض ہونا، یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا جبکہ وراثت کے احکامات ابھی سورۃ النساء میں بعد میں نازل ہوئے ہیں۔ اللہ نے وصیت کا حکم بتدریج نازل فرمایا۔ یہ جو آیات سورۃ البقرہ کی 180 اور 182 ہیں، یہ وصیت کی فرضیت کا حکم جو ہے ان آیات میں منسوخ ہو گیا، البتہ ول کرنا، کسی بات کی وصیت کرنا مستحب قرار پایا ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ کے حصے متعین کے حوالے سے ذکر فرما دیا اور بے شمار دفعہ اس قانون کا ذکر آ گیا ہے، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی جو نے کی ہے۔ میں کوئی قرض ہے تو اس کی ادائیگی کے بعد، کہ مرنے والے کی کفن دفن کا انتظام ہونے کے بعد جو وراثت آ گئی وہ سب سے پہلے اس کی وصیت اور اس کے بعد
अदाए कर्ज और उसके बाद फिर तरका में आएगा। और याद रखिएगा कि सूरत निसा में आपको पता है कि वसीयत का जो जिक्र है वो वसीयत की मशरूइयत जो है क्या है, और आप हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं। और उसके अलावा सूरतुल माइदा के अंदर आप देखते हैं आयत नंबर 201 है, 102 है, आयत नंबर 102 सूरतुल में अल्लाह कहते हैं, ए ईमान वालो, जब तुम में से कोई मरने के करीब हो करते वक्त आपस के मामलात तय करने के लिए गवाह बनाने का तरीका ये है कि तुम में से जो दयानतदार आदमी हो जो तुम्हारी वसीयत के गवाह बने, या अगर तुम ज़मीन में तुम्हें आ जाए तो गैर मुस्लिमों में से वो दो शख्स जो मुनासिब हों वो हो सकते हैं। और इस आयत में अल्लाह ने इरशाद सफ़र में भी वसीयत की जा सकती है, और वसीयत करते वक्त दो इमानतदार अशखास को गवाह भी बना लिया करो ताकि बाद में किसी किस्म का कोई इख्तलाफ बाकी ना रहे। अगर हम वसीयत हदीस नबवी से देखें तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी मुसलमान के लिए जिसके पास वसीयत के काबिल कोई चीज़ हो, ये दुरुस्त नहीं है कि वो रात में दो रात भी वसीयत को लिख कर अपने पास महफूज किए बगैर गुजार दे, यानी 2 रातें भी अपने वसीयत करनी चाहिए। किताबुल वसिया में ये रवायत नकल की, मुस्लिम किताबुल वसाया और बाबुल वसाया जो है उसमें भी ये हदीस मुबारका जो है वो कोट की गई है। अब अगर हम देखें तो कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा ने कहा कि इससे मुराद वो शख्स है जिसके ज़ुमे वो कोई कर्ज है और उसके पास किसी की इमानत रखी हो, या उसके ज़ुमे कोई वाजिब कोई चीज़ हो और वो ख़ुद उस पर अदा करने पर कादर ना ही हो, तो उसके लिए वसीयत में ये तफसील लिख देना लाज़िम है कि वो फ़लाँ का ये कर्ज देना है, फ़लाँ की ये अमानत देनी है। आम आदमी के लिए वसीयत लिखना ज़रूरी नहीं बल्कि मुस्तहिब है, अल्लाह इस बात को पसंद फरमाते हैं। तो उलमा इस बात पे दलील करते हैं। और अगर हम वसीयत की मशरूइयत अजमाए उम्मत से देखना चाहें तो पूरी उम्मत मुस्लिमा का वसीयत के जवाज़ पर इजमा है, जैसे कि अल्लामा इब्ने क़य्यम ने अपनी किताब अल-मग़ना में वसीयत के जवाज़ पर अजमाए उम्मा का जिक्र किया है कि ज़रूरी नहीं है बल्कि मुस्तहिब में आता है। अब अगर हम एक बड़ी टेक्निकल सी बात है कि वसीयत की हिकमत अगर हम देखना चाहें तो वसीयत की हिकमतों में से ये भी एक हिकमत है कि इंसान के इंतकाल के बाद वरासत कराबत की बिना पर तकसीम होती है, ना कि ज़रूरत के पेश नज़र। यानी जो मैयत से जितना ज़्यादा करीब होगा उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, ख्वाह दूसरे रिश्तेदार ज़्यादा गरीबी क्यों ना हो। लेकिन शरीयत इस्लामिया ने इंसान को ये तरगीब दी है कि अगर कोई शख्स अपने रिश्तेदारों में से किसी को मदद के लिए मुस्तहिक पाता है और उसको मिरास में हिस्सा नहीं मिल रहा, तो उसके लिए 1/3 माल तक ऐसे लोगों के लिए वसीयत कर सकता है। मसलन किसी शख्स के किसी बेटे का इंतकाल हो गया है, पोता पोती हयात हैं, और इंसान को चाहिए कि वो अपनी जायदाद में से 1/3 माल तक अपने यतीम पोते पोतियों को वसीयत कर जाए, बेवा को वसीयत कर जाए। अल्लाह ने सूरत निसा में इस बात की भी तरगीब दी है। अब अगर हम वसीयत की मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर आ जाएं तो अगर किसी शख्स का कर्ज है तो उसकी वसीयत करना वाजिब है। अगर ज़िंदगी में हज की फ़र्ज़ियत की अदायगी नहीं हो सकी तो हज बदल के लिए वसीयत करना वाजिब में आ जाता है। और अगर ज़कात फ़र्ज़ थी अदा नहीं हो सकी, उसकी अदायगी की वसीयत करना वाजिब में अजमाए उम्मत है इस पे। और अगर रोज़े नहीं रख सका तो बदले में सदका देना या बदली रोज़ा सदका अदा करने की वसीयत करना जो है वो भी वाजिब है। और अगर कोई करीबी रिश्ता वसीयत के कानून के मुताबिक वरासत में हिस्सा नहीं पा रहा, मसलन यतीम पोते पोती का हिस्सा है और उन्हें शदीद ज़रूरत भी है,
تو وصیت کرنا واجب تو نہیں، لیکن اسے اپنے اس یتیم پوتے پوتی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک بھی کہا کہ ایسے معاملات میں ان یتیم پوتا پوتی کو وصیت کر جانا 1/3 تک، یہ بھی واجب کے زمرے میں آتا ہے۔ اور جہاں تک ہم دیکھیں تو یہ ایک مستحب وصیت ہے، اور شریعت اسلامی نے ہر شخص کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے 1/3 کی کسی بھی ضرورت مند شخص، کسی مدرسے کو، کسی مسجد کو، کسی مسافر خانہ، کسی یتیم خانے، کسی بھی ادارے کو، فلاحی کام کرنے والا کوئی بھی ادارہ، اس کو وصیت کر جائے تاکہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے لیگل پوائنٹس کی۔ تو لیگل پوائنٹس میں یاد رکھیے گا کہ تمام جائیداد کبھی بھی وصیت میں آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ میکسیمم 1/3 تک کی وصیت کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ تمام جائیداد کو وصیت کی طرف لے کے جائیں گے تو ایسا کرنا اسلامک ڈاکٹرائنز کے خلاف ہے، اور خلاف اسلام اس کو تصور کیا جائے گا۔ اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2017 CLC پیج 664 میں۔ اور یاد رکھیے گا کہ بذریعہ وصیت جائیداد کے 1/3 حصے سے زائد کی وصیت جو ہے وہ پرابلمز کریٹ کر دیتی ہے، صرف اور صرف تبھی ممکن ہے اگر دوسرے وارثان اس پہ رضامند ہو جائیں۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا 2017 CLC پیج 666 میں۔ اور دیگر شرعی وارثان کی رضامندی سے جائیداد کا 1/3 سے زائد حصہ پھر وصیت کیا جا سکتا ہے۔ اور اس بات کو سندھ ہائی کورٹ نے بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ بھی کیا تھا، PLD 2017 سندھ ہائی کورٹ پیج 309 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا تھا۔ اب ہم جو کانسیپٹ آف ول ہے، وصیت کا جو کانسیپٹ ہے اسلامک لا کے اندر، اس کو پاکستانی ہائر کورٹس کی کیس لاز اور جو مختلف ججمنٹس پاس ہوئی ہیں اس کے تناظر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ چونکہ ایک واسٹ سبجیکٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک ہی دفعہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو ہم دے نہیں سکیں گے، آپ بھی بور ہو جائیں گے اور میں بیٹھا بیٹھا بھی تھک جاؤں گا۔ تو اس وجہ سے بہتر ہے کہ اس کو 1-2 نشستوں میں ہم مکمل کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔